السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کس طریقے سے ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو سوئچ کر سکتے ہیں فرام نیگیٹو ٹو پازیٹیو۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نیورو پلاسٹیسٹی۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کوئی میڈیکل سائنس کی چیز میں سمجھانے لگا ہوں۔ میرا کہیں دور دور تک بھی میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے، تو پریشان نہیں ہوں، یہ آپ کی اور میری زندگی میں بہت کام آنے والی چیز ہے۔ اور میڈیکل سائنس میں اس کی اسٹڈی آلتو ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو وداؤٹ میڈیکل سائنس کے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہیں جو کہ بہت میسو ہوتی ہیں، یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں ان چیزوں کی جو کہ کسی نے کبھی خواب دیکھا تھا اور آج وہ مکمل ہو گئی، تو اس کی ہمیشہ شروعات جو ہے وہ ایک خیال سے، ایک مائنڈ سیٹ سے ہوتی ہے۔ اگر مجھے کوئی چیز حاصل کرنی ہے، کسی سرٹن پوائنٹ پہ پہنچنا ہے اور میرے پاس رائٹ مائنڈ سیٹ، رائٹ اپروچ نہیں ہے، تو نہ میں اس کے اوپر ایک صحیح امپلیمنٹیبل پلان بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں۔ تو مجھے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ایک رائٹ مائنڈ سیٹ ہے جو مجھے چاہیے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیونکہ انوائرمنٹ ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے اور ہر طرف پازیٹیوٹی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹ کو اتنا خاص ڈیولپ ہو نہیں پاتا۔ جو لوگ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں ہم انہی سے انفلوئنس ہوتے ہیں، انہی کے پھر اکارڈنگلی ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے۔ جو میکسیمم تھاٹ وہ سوچ سکتے ہیں، ہماری بھی باؤنڈریز اسی تک جاتی ہیں، اس سے آگے نہیں نکل پاتی۔ تو ہمارا مائنڈ ایک مسل ہے، اور اس مسل کو کیونکہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ پروسیسز سے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور اس کی کانسٹنٹ آپریٹیبل کاسٹ ہوتی ہے جو کہ انرجی کی صورت میں ہوتی ہے، تو قدرت نے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ جب یہ ایک پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام جو ہم ریپیٹڈلی کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس پہ اپنے سب کانشیس پارٹ کو ٹرین کر دیتا ہے، تو وہ ایک آٹومیٹک الگوریتم کی طرح کام کرتا ہے، اس کو بار بار کانشیس ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو اور تھاٹ پروسیس کو سمجھیں گے۔ دو لوگ ہیں، اس کو ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں تاکہ وہی آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ دو لوگ ہیں، ایک کا مائنڈ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، وہ کوئی بھی چیز دیکھے گا جو کہ اس کو حاصل کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے یہ گاڑی لینی ہے، بہت مہنگی گاڑی ہے، میرے پاس ابھی ریسورسز اور وسائل نہیں ہیں، تو سب سے پہلا اس کا جو مائنڈ تھنکنگ پروسیس اسٹارٹ کرے گا نا، کیونکہ وہ پازیٹیولی ٹرینڈ ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ یار اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہیں۔ پیسہ چاہیے، اس کے علاوہ نالج چاہیے، کچھ ایسا اسکل سیٹ ہونا چاہیے جس کے تھرو پیسہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو وہ اپنے مائنڈ سے ان چیزوں پہ فوکس کرے گا، اور جب اس کو ریسورسز گیدر ہو جائیں گی، ان ریسورسز کو کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے، کتنا ٹائم پیریڈ ہے، وہ اس کیلکولیشن میں اپنی ساری انرجی ادھر کنزیوم کرے گا، اور ایک نہ ایک دن وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے گا جہاں پہ ساری ریسورسز بھی ہوں گی، ساری چیزیں بھی ہوں گی، تو وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا۔ ویئر ایز دوسری سائڈ پہ ایک بندہ ہے جو کہ ٹوٹلی نیگیٹو ہے، اس کا دماغ شروع ہی نیگیٹیوٹی سے ہوتا ہے، وہ کوئی چیز دیکھے گا کہ یار مجھے حاصل کرنی ہے، تو رادر دین کہ وہ یہ سوچے کہ کیا جو یہ بندہ کر رہا تھا کہ کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، وہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ پیٹرن پہ کام کرنے نکل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے حاصل کری ہے تو اس کے پاس ضرور وہ والی ریسورسز ہوں گی، اور اس نے ضرور جو ہے نا وہ کوئی امپراپر مینس سے وہ حاصل کی ہوگی، تو ذرا میں اس کی ریکی میں لگتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس نے کہاں سے حاصل کری ہے، میں ذرا اس کو بدنام کرتا ہوں، دنیا کے سامنے اس کی اصل پکچر لے کے آتا ہوں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ غلط کام کرنے کا انجام ہوتا ہے۔ اس کا مائنڈ سارا جو اپنے جو ایفرٹس ہے اور جو اپنی انرجی ہے نا، وہ اسی تھنکنگ پیٹرن میں انوالو کر کے رکھے گا، اور وہ کبھی بھی قیامت تک بھی اسی پیٹرن پہ کام کرتا رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اب ذرا ٹھہر کے یہاں پہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ کیا یہ دونوں لوگ اپنی اپنی مرضی سے اس طرح سوچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ان کا مائنڈ ایک سرٹن پیٹرن پہ ڈیولپ ہوا ہے، اور وہ اسی طریقے پہ کام کر رہے ہیں جس پہ آپ نے اس کو عادت ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس انسان کو یہاں والے انسان کی طرح سوچنے کے لیے ایک کانسٹنٹ ایکسرسائز سے اور کانشیس ایفرٹ سے اپنے مائنڈ کا پیٹرن چینج کرنا ہوگا۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی۔ اس کی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ کانشیس خالی بیٹھ کے کانشیسلی سوچیں کہ یار میں ایسا کیوں سوچتا ہوں، میری کیا عادتیں ہیں، میرا تھنکنگ پیٹرن کیا ہے، اور میں اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ پھر ہمارا وہ والا بھی ٹاپک آ جاتا ہے کہ اچھا گمان رکھنا۔ اچھے گمان سے آپ اپنے مائنڈ کی بیسکلی نیورو پلاسٹیسٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے۔ بات ہم کر رہے تھے نیورو پلاسٹیسٹی کی۔ اگر آپ کی زندگی میں رائٹ مائنڈ سیٹ نہیں ہے نا، آپ کے پاس سونے کے چمچ میں بھی کوئی سونے کا چمچ نوالا بنا کر کے منہ میں دے دینا، آپ اس سے آگے نہیں نکل پائیں گے۔ سونے کا پیالہ لے کے بھی اپنی بھیک ہی مانگنی ہے۔ اگر رائٹ مائنڈ سیٹ ہوگا تو آپ چھوٹی سے چھوٹی ریسورسز کو استعمال کر کے بہت بڑی بڑی آؤٹ کمز نکال سکتے ہیں، چیزیں بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا، ان کی زندگی کے پیٹرنز دیکھے، ان کا تھنکنگ پیٹرن دیکھا، اس سے میں بہت انسپائر ہوا، میں نے بہت کچھ سیکھا، اور مجھے اس کا زندگی میں بہت فائدہ ہوا ہے، اور میں آگے بھی امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھاتا رہوں گا۔ یہ چیزیں ہیں جو میں اپنی زندگی میں خود اپلائی کرتا ہوں، میں خود دیکھتا ہوں لوگوں کو اپلائی کرتے ہوئے، اور اس سے فائدے نکلتے ہیں، لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں۔ امید ہے یہ چیزیں زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ کے کام ضرور آئیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے، اس سے میری موٹیویشن بھی ہوتی ہے۔ بیسکلی میں اس طرح کی ویڈیوز مزید بنانے کے لیے، اس میں ٹائم ریکوائرڈ ہے، ساری چیزیں، تو میں ٹائم نکال کے کچھ کوشش کروں گا کہ اس طرح کی چیزیں بناتا رہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ میرا نام زین ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔